الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 5ویں پارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 59 سے شروع کرنا ہے، اور اس سے پہلے آیت نمبر 58 کو دیکھیے جہاں پہ کل بحث ہم نے چھوڑی تھی۔ اور اللہ تعالی نے اس میں یہ حکم ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اور اللہ تعالی بلا شک و شبہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ امانتیں سپرد کرو اور پہنچاؤ امانت والوں کو۔ تو اس میں جتنی بھی چیزیں انسان کے پاس اللہ نے امانت کے طور پر دی ہیں، یا یہ کہ وہ چیزیں انسان کے پاس کسی اور نے امانت کے طور پر رکھوائی ہیں، سب کے متعلق اللہ نے یہ حکم دیا کہ ان چیزوں کو تم پہنچا دو ان تک جو اس کے اہل ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے اپنے جسم میں جو امانتیں اللہ نے رکھی ہیں، قوت ہے، علم ہے، دولت کمانے کی صلاحیت ہے، یہ ساری امانتیں بھی ان تک پہنچائی جائیں جو اس کے اہل ہیں، اور نااہل کے ذمے کام نہ کیا جائے، اور اگر نااہل کے ذمے کام ہو جائے گا تو وہ اس امانت جو اس کے پاس تھی اسے خراب کر دے گا، اور مجموعی طور پر مسلمانوں کے کام بگڑ جائیں گے۔ پیسہ ہے جو اس کے اہل ہیں ان کے سپرد کیا جائے، اسی طرح علم ہے جو اس کے اہل ہیں انہیں سکھایا جائے۔ اعلی حاصل کے آس طاقت اور قوت اللہ نے دی ہے، تو طاقت اور قوت کو ان لوگوں کی مدد کے لیے صرف کیا جائے جو لوگ اس کے اہل ہیں، اور جو اس کے اہل نہیں ہیں انہیں اپنے پاس سے طاقت اور مدد ان کے لیے صرف کرنا، یہ چیز اس آیت کریمہ کے خلاف ہے۔ تو عمومی طور پر ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ اپنی زندگی میں غور کرتے رہیں کہ کسی پر بھی اعتبار کرنا ہے تو وہ اس کام کا اہل ہے یا نہیں، کسی کی سفارش کرنی ہے تو وہ اس کا اہل بھی ہے یا نہیں، اور اگر وہ اس کا اہل نہیں ہے تو سفارش کرنے والا بھی گناہگار، اور جو اس کے ذمے کام لگائے گا وہ بھی گناہگار۔ مثلا امیر ہے، گورنر ہے، کوئی اور پوسٹ ہے اس کے پاس، اور اسے اچھی طرح پتہ ہے کہ میرا بیٹا اس کے قابل نہیں ہے، تو اب اس سے جو کوئی کہے کہ آپ اپنے بیٹے کو رکھ لیں یا وہ خود سے رکھ لے تو یہ سارے گناہگار ہوں گے، کیونکہ انہیں اچھی طرح اندازہ بھی ہے اور علم بھی ہے کہ یہ منصب اس لڑکے کے قابل نہیں ہے۔ اسی طرح زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں، انسان اس میں سوچے کہ کون اس قابل ہے کہ اسے یہ چیز دی جائے، تو پھر جا کر کہیں کام بنتا ہے۔ اگر اس پہ مشائخ اور وہ جو صوفیاں ہیں وہ عمل کریں تو کبھی بھی ناقص اور نالائق کو خلافت نہ دیں۔ ہمارے زمانے میں یہ بہت بڑی مصیبت ہو گئی ہے، بہت بڑی تکلیف دہ چیز ہو گئی ہے کہ لوگ اب جو مشائخ صحیح سلسلوں کے ہیں، ان کے بزرگان دین بالکل ٹھیک تھے، وہ ایسے نالائقوں کو خلافت دینے لگ گئے ہیں کہ ان نالائقوں کو سرے سے یہی نہیں پتا کہ اتباع سنت کیا ہے، یہاں تک کہ عقیدہ جو صحیح ہونا چاہیے بعض کا تو وہ بھی نہیں ہوتا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن سے اگر ظاہر کی زندگی ان کی بھری ہوئی بھی نظر آتی ہے تو باطن کے اعتبار سے ناکارہ ہیں۔ ایسے لوگ اب انہیں خلافتیں ملنے لگی ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک نااہل کے ذمے چیز چلی گئی، تو وہ نااہل جتنی بھی تباہی پھیلائے گا وہ اپنے شیخ اور اپنے بزرگوں کے نام پر ہی پھیلائے گا، تو یہ بہت غلط حرکت ہے۔
جو بعض جگہوں پہ اب ہونے لگی ہے، حتیٰ کہ اتنی جلدی خلافتیں مل جاتی ہیں کہ پچھلے زمانوں میں تو بزرگ اتنی جلدی بیعت نہیں کیا کرتے تھے جتنی جلدی خلافت دے دیتے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ کے ہاں حضرت فرماتے تھے کہ جو میں بیعت میں جلدی نہیں کرتا اور بہت زیادہ دقت کے ساتھ کام کرتا ہوں، تو ایک جگہ فرمایا کہ جن کو میں بیعت کر لیتا ہوں وہ پہلے دن خلافت کے اہل ہوتے ہیں، لیکن چونکہ اپنے بزرگوں کا یہ طریقہ نہیں رہا اس لیے میں اس پہ عمل نہیں کرتا اور بہت امتحان اور ان چیزوں میں جو ڈالتا ہوں اسی وجہ سے کہ پتہ چل جائے کہ جو اس طلب کو لے کر آیا ہے وہ بھی سچا ہے یا ایسے ہی مجھے دیکھ کے متاثر ہو کے ایسے کام کر رہا ہے۔ اتنے محتاط تھے وہ لوگ، اتنے تو اب خلافت دینے والے محتاط نہیں رہے۔ اسی طرح علماء کا حال ہو گیا کہ وہ مسجد میں اپنی جگہ پر اپنے بیٹوں اولاد ان کو چھوڑ جائیں گے، قطع نظر اس کے کہ جتنا انہوں نے خود پڑھ رکھا ہے اتنا کوئی اہل بھی ہے یا نہیں، اتنا اس بیٹے کے پاس بھی علم ہے یا نہیں، اس نے تو کچھ پڑھا لکھا ہے نہیں، نہ محنت کی، باپ کی کمائی پر گزارا اتارا، اور یہ پتا تھا کہ سیٹ پکی ہے، والد کے انتقال کے بعد مسجد کس نے آنا ہے، ہمیں ہی ملے گی۔ تو اس وجہ سے لوگوں میں علم کم ہو گیا اور تربیت کم ہو گئی۔ یہی حال حکومتوں کا بھی ہے کہ بڑے بڑے حکمران نااہل افسروں کو سامنے لے آتے ہیں محض اس لیے کہ یہ ہمارے گروہ سے تعلق رکھتا ہے، ہمارے مذہب سے تعلق رکھتا ہے، ہمارے دین سے تعلق رکھتا ہے، یا اپنے علاقے سے تعلق رکھتا ہے، اپنے گاؤں کا ہے، اپنے شہر کا ہے، یا یہ کہ زبان ہم لوگ اکٹھی ایک جیسی بولتے ہیں۔ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ امانت میں خیانت کے مترادف ہو جاتی ہیں۔ تو آدمی یہ دیکھے کہ جو اہل ہے اس کو لائے اور جو نااہل ہے اس کے ذمے نہ کرے، کیونکہ مذہب کے کام نہ ہوں اور دنیاوی چیزیں ہوں تو پھر مذہب کی بھی قید نہیں ہے، پھر تو اس کو دیکھنا چاہیے جو ان چیزوں کا اہل ہے، اور وہ جسے کہتے ہیں نا میرٹ پہ پورا اترنا، جو اس پہ پورا اتر رہا ہے کام اس کے سپرد کیے جائیں تاکہ ملک میں اور عام عوام اس سے نقصان نہ اٹھائیں۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تو فیصلہ انصاف پر مبنی ہونا چاہیے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی انسان انصاف سے فیصلہ نہیں کرے گا تو وہ ظلم کرے گا، اور جتنا ظلم کرے گا قیامت میں اتنا ہی اللہ کے ہاں پکڑا بھی جائے گا اور اتنی ہی قبر اپنی تاریخ کرے گا۔ ہمیشہ انصاف سے کام لے اور دو چیزوں کے ساتھ اپنا تعلق رکھے، یا تو انصاف کرتا رہے اور یا احسان کرتا رہے، ظلم کی طرف کبھی نہ جائے، کیونکہ ظلم دنیا میں بھی اس کا بدلہ مل جاتا ہے اور آخرت تو برباد ہوتی ہی ہوتی ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا ہے یہ کہ اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، انصاف کے ساتھ تم لوگ کام کرو، جو کوئی بھی کرو۔ تو انصاف یہ نہیں ہے کہ انسان ایک طرف کی سن کے بے لاگ تبصرے اس پہ کرتا رہے، بلکہ دونوں طرف کی سنے۔ کبھی کبھی گھر میں، خاندان میں لوگوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو صرف ایک طرف کی سننے کے بعد اس کے پہ عمل کرنا منع کیا ہے اس سے شریعت نے، حتیٰ کہ بچوں کے بارے میں صرف ان کی ماں کا سن لینا کہ آج سارا دن تنگ کرتے رہے، ستاتے رہے، ایسے ہوا ایسے ہوا، اور باپ نے اٹھا کے تھپڑ مار دیا، بغیر یہ سوچے کہ پوچھے تو صحیح بچے سے کہ بیٹے کیا حرکت کی، کس وجہ سے ماں کو تنگ کیا ہے۔ ممکن ہے کہ کبھی اس کے پاس ایسا عذر ہو جس کا علم ماں کو بھی نہ ہو اور بچہ والد کو بھی بتا سکے کہ یہ عذر تھا، اس وجہ سے یہ کیا تھا، اور وہ اپنے عذر میں سچا بھی۔ کئی مرتبہ ایسے ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں عدل کے منافی ہیں، اور جب انسان عدل سے کام لیتا رہے گا تو پھر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا۔ اور دوسری بڑی یہ چیز کہ طبیعت سے عجلت نکل جاتی ہے، جلدی نکل جاتی ہے۔ جو ہوتا ہے نا کہ ہر کام جلدی کرو جلدی کرو، انسان کو سوچ سمجھ کر پھر کام کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے، ٹھہر کے سوچ کے پھر کام کرتا ہے، لیکن اتنا بھی نہ سوچے۔ جیسے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لکھا ہے، ابن حجر مکی تھے، وہ کہتے تھے کہ ایک مرتبہ مصر کی جامع مسجد قاہرہ میں نے نماز پڑھی تہجد کی۔ ابن بطوطہ نے بھی ایسی چیزیں لکھی ہیں۔
وہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھ کے تو میں تہجد کی دیکھا ایک آدمی وضو کر رہا ہے تو میں نماز پڑھنے لگا، فجر پڑھ لی، فجر کے بعد جب اشراق کے وقت آیا تو ابھی بھی وضو کر رہا تھا۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اس انسان کو کیا ہو گیا، تو میں یہ تماشا دیکھتا رہا، وضو کرتا تھا، پھر تھوڑا سا چلتا تھا، پھر آ کے وضو کرتا، پھر جاتا تھا، پھر وضو کرتا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کہنے لگا وضو کر لیتا ہوں، پھر جب آگے جاتا ہوں تو یاد آتا ہے کہ شاید میں نے اپنے بازو نہیں دھوئے، تو پھر سوچتا رہتا ہوں، پھر آ کے بازو دھو لیتا ہوں، پھر وضو کرتا ہوں، پھر جاتا ہوں، پھر سوچتا ہوں شاید ابھی چہرہ نہیں دھویا، پھر چہرہ دھو لیتا ہوں۔ تو میں نے کہا اللہ کے بندے تو اپنے اعضاء پر ہی غور کر لے، گیلے ہیں، دھلے ہوئے ہیں۔ کہنے لگا ہاں نظر بھی کم آتا ہے نا، تو اس لیے وہ سوچتا زیادہ ہوں تو پھر بار بار وضو کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا یہ کب سے؟ اس نے کہا عشاء سے اب تک یہی کر رہا ہوں۔ تو اتنے بھی سوچ میں نہ پڑ جائے، مگر یہ کہ جو مناسب چیز ہے اس سے کام لے۔ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کے درمیان فیصلے کرو عدل کے ساتھ، ان اللہ نعم یعظکم بہ، اور اللہ بہت اچھی تمہیں اس طرح سے نصیحت کر رہے ہیں اس کے ساتھ کہ زندگی میں دونوں چیزوں کو اپناؤ، ایک تو امانت اس کے سپرد کرو جو کہ اس کا اہل ہے، اور دوسری چیز یہ کہ تم اس کے ساتھ ساتھ عدل اور انصاف سے کام لینا۔ یہ اسی طرح امانت جو ہے اس میں یہ بھی شامل ہے کہ انسان جو رشتوں میں اپنی رائے دیتا ہے نا، یہ بھی امانت میں شامل ہے، کہ انسان جب یہ سمجھتا ہو کہ یہ رشتہ اس قابل نہیں ہے تو صاف رائے دینی چاہیے، ایسے نہ ہو کہ اپنے خاندان اور اثر یا کسی اور وجہ سے دب کے رائے دے دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بہت اچھی نصیحت جو اللہ تعالیٰ اپنے اس حکم کے ذریعے، اس وحی کے ذریعے تم لوگوں کو کر رہا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اور اللہ تعالیٰ مسلسل ہمیشہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، تمہاری نیتیں بھی چھپی ہوئی نہیں ہیں، اور جو کچھ تم اپنی زبان سے کہتے ہو کسی کے بارے میں، اللہ ان سب چیزوں کو جانتا ہے۔ اسی لیے اتنی احتیاط تھی کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے تھے، یہ سعد بن مالک ہیں، سعد بن ابی وقاص نہیں ہیں، تو سعد بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سا مال آیا، اور صحیح بخاری کے آغاز میں یہ حدیث آئی ہے کہ آپ نے اس مال کو تقسیم کیا، تو مجھے ایک دوست تھا میرا بہت اچھا لگتا تھا، تو میں نے سفارش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اسے بھی کچھ دیں، اور میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول واللہ انہ مسلمن، اللہ کے قسم یہ میرا دوست مسلمان ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنن، مومن بھی ہے، میں نے کہا اللہ کے رسول مسلمان ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنن یا مومن ہے، 3 مرتبہ یہ فرمایا، اور پھر فرمایا سعد ایسے ہو جاتا ہے کہ میں کسی کو مال نہیں دیتا اس ڈر سے کہ مال اسے مصیبت میں ڈال دے گا، فتنے میں ڈال دے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی کو میں مال نہیں دیتا تو وہ کوئی کم درجے کا ہے، مگر اس سے ڈرتا ہوں کہ وہ کہیں کسی دقت میں نہ پڑ جائے۔ تو اس لیے ہر چیز میں احتیاط کرے کہ اللہ کے ہاں اللہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، ایسے نہ ہو کہ میں کوئی ایسا کام کسی کے سپرد کر دوں جو عام مسلمانوں سے متعلق ہے، اور میرے بعد پھر وہ جو کچھ بھی کرے کہیں مجھے بھی اس کا گناہ قبر میں جا کے کہیں اور جا کے نہ ملے۔ اور اسی طرح یہ بھی سوچے کہ مجھے جن معاملوں میں بھی فیصلہ کرنا ہے عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، انصاف کرنا ہے، وگرنہ عدل نہیں ہوگا تو پھر جس آدمی تک جس چیز تک اس کے اس فیصلے کا اثر پہنچے گا سب اس سے متاثر ہوں گے۔ پھر ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو کام کے اہل ہیں ان کی اطاعت کرو، جو اختیار والے ہیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اور اگر تمہیں کبھی جھگڑا ہو جائے کسی چیز کے بارے میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، تو اس چیز کو لوٹاؤ، اس کام کو لوٹا دو، پھیر دو، جھگڑ پڑو جب تم، تو پھر ردوہ الی اللہ، تو رجوع کرو اللہ کی طرف کہ اس کا فیصلہ کیا ہے، والرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف،
ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر، یہ بہت اچھی چیز ہے، واحسن تاویلا، اور یہ بہتر تحقیق ہے جو تم کر سکتے ہو۔ تین چیزوں میں تین کے لیے اطاعت کا حکم دیا۔ سب سے پہلے تو اللہ نے یہ فرمایا کہ اطیعوا اللہ، اللہ کا حکم مانو، اللہ کی اطاعت کرو، اور یہ مطاع حقیقی اصل میں اللہ ہی ہے، اللہ ہی کی ہر بات مانی جاتی ہے، اور اللہ تعالی ہی کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں، اور حقیقت میں جتنی بھی اطاعتیں ہیں وہ سب اللہ کی ہیں، حکم اللہ ہی کا ماننا ہے۔ یہاں تک کہ جو دو حکم بعد میں آ رہے ہیں نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اولو الامر کی اطاعت کرو، یہ دونوں بھی اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ اللہ ہی کی اطاعت کرنی ہے، اس کا حکم ماننا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی فیصلے میں اجتہادی غلطی کر دیں جیسے کہ ہوا ہے، تو پھر بھی اللہ ہی کی طرف رجوع ہو گیا کہ اللہ نے فرمایا ایسے نہیں، ایسے فیصلہ کریں، اور اولو الامر تو بہت پھر بعد کی بات ہے جیسے کہ ابھی بیان ہوگا۔ تو حقیقی اطاعت اللہ کی کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اور دوسری اطاعت بتلایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے نمائندے ہیں دنیا میں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوا کرتے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ اللہ کی راہ کیا ہے۔ تو دونوں کی اطاعت کا جو حکم دیا اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ایک تو حقیقی اطاعت اللہ کی، اور دوسرے انسانوں کو ضرورت اس بات کی تھی کہ کوئی انہی جیسا انسان جو مرتبے میں، قدر و منزلت میں ان سے کہیں آگے ہوتا، کہیں زیادہ بڑھیا اور اعلیٰ، وہ ہستی آئے اور لوگوں کو بتائے کہ اللہ کی اطاعت کیا ہے ہر چیز میں۔ تو اطیع الرسول سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے احکامات پہنچاتے ہیں، ان کی بھی اطاعت ضروری ہے، جو کچھ انہوں نے کہہ دیا اس کو ماننا ضروری ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز پہ خوشی کا اظہار فرمانا یہ بھی ہے جس سے حکم ثابت ہوتا ہے، اور وہ کسی چیز کو دیکھ کر خاموش رہے اس سے بھی حکم ثابت ہوتا ہے کہ ان کے سامنے کوئی بات ہوئی اور اس پہ وہ نہیں بولے، جب نہیں بولے تو اس کا مطلب وہ جائز ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ اس چیز کا اگر وہ غلط تھی تو اس چیز کی تردید کرتے، کسی چیز کی تردید نہیں کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی بھی مانی جائے گی۔ اس حد تک اللہ نے ان کی اطاعت ضروری قرار دی ہے۔ اور اسی طرح دیکھیے آپ اطیع الرسول میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کریں اور وہ فیصلہ در حقیقت غلط ہو علیہ باللہ اور خدا کو پسند نہ ہو اور خدا اس پر رہنے دے، تو امت کے لیے تو وہ سنت بن جائے گی، امت کے لیے تو بعض اوقات وہ فرض کے درجے میں چلی جائے گی، امت کے لیے تو بعض اوقات وہ بہت ہی اہم چیز ہو جائے گی، لیکن اصل میں اگر اللہ ناراض ہے اس سے تو پھر پتہ کیسے چلے گا؟ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلے فرمائے ہیں ان میں کئی ایک فیصلے ایسے ہیں جو قرآن پاک میں آتے رہیں گے، یہاں سورہ نساء سے شروع ہوتے ہیں اور پھر آگے آپ دیکھیں گے سورہ مائدہ میں آ جائیں گے، پھر آگے آپ دیکھیں گے سورہ انفال میں آ جائیں گے، پھر اس کے بعد جا کر سورہ تحریم میں توبہ میں آ جائیں گے، پھر تحریم میں آ جائیں گے۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تھا، اللہ نے کہا کہ آپ اس فیصلے کو تبدیل کیجئے اور یہ نہیں یہ فیصلہ ہے، تو اطاعت اور معصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ دونوں کی دونوں اللہ کی اطاعت اور اللہ کی معصیت میں داخل ہیں، اور اس کا زیادہ واضح بیان آگے چل کے آ رہا ہے جس کی یہ تمہید یہاں باندھی گئی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو لوگ جن لوگوں کے حوالے کام کیا گیا ہے، جو اس میں اختیار والے ہیں، ان اختیار والوں کی تم اطاعت کرو۔ ایک چیز تو یہ غور کرنے کے قابل ہے کہ اطیعو کا لفظ 2 مرتبہ لائے ہیں،
اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ میں اطیعوا کا لفظ نہیں لائے. یہ نہیں فرمایا کہ ان کی اطاعت کرو، بلکہ کہا اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کی جو اختیار والے ہیں تم میں سے. تو یہ اطیعوا کا لفظ نہ لانا، اس کا مطلب ہے ان دونوں کی اطاعت میں اور اولی الامر کی اطاعت میں فرق ہے. اولی الامر جس کے پاس اختیار ہے، جس کے پاس حکمرانی ہے، جو اپنے فیصلوں کو نافذ کر سکتے ہیں، اولی الامر وہ، یا فیصلے بتا سکتے ہیں. تو ان دونوں کے بعد تیسرے میں اطیعوا کا لفظ نہ لانا، یہ اس کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تینوں میں فرق رکھا ہے. پہلی بات تو یہ پتہ چلتی. دوسری بات یہ ہے کہ اولی الامر سے مراد کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اولی الامر جن کو کہا ہے اس سے فقہا بھی مراد لیے جاتے ہیں اور حکام بھی مراد لیے جاتے ہیں. مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی امیر بنایا جائے کسی کام کا، اولی الامر جو ہو اس کی اطاعت ضروری ہے، جو بڑا بنایا جائے اس کی اطاعت ضروری. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ ایک جگہ گئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہاں جب تم جاؤ تو وہاں جا کر لڑائی کے لیے تھی بات، لیکن آپ نے فرمایا انہیں اسلام کی دعوت دینا. تو ایک آدمی کے متعلق بحث ہوئی حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ میں اور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار رضی اللہ عنہ کی واپسی پہ ان حضرات کی عمار کی تصویب کی اور کہا عمار ٹھیک ہے. تو خالد رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی جو شکایت کی تھی اس کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے عمار مجھ سے ہے اور میں عمار سے ہوں، اور جو عمار کو تکلیف دیتا ہے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے. اور اس معاملے میں اللہ نے کہا کہ دیکھو جس کو تم پر حکمرانی دی گئی، اختیار دیا گیا، اور عمار رضی اللہ عنہ امیر تھے، خالد رضی اللہ عنہ کے انڈر تھے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اولی الامر جو اختیار والے ہیں ان کی اتباع کرو، ان کی اطاعت کرو. تو ایک تو مراد حکام ہو گئے، اور دوسرے مراد اس سے بعض حضرات نے فقہا لیے ہیں کہ جب فقہا مسئلہ بتائیں، فقیہ ہے، مفتی ہے، وہ مسئلہ بتاتا ہے تو اس کی اطاعت کرو، یعنی وہ مسئلہ جو صحیح بتا رہا ہے اس مسئلے پر عمل کرو. اولی الامر کا دائرہ کتنا وسیع ہے، یہ منکم کے جو الفاظ ہیں اس پہ اگر غور کریں تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ منکم سے مراد یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں تمہارے حکمران ان کی اطاعت کرو، اور اس بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ جتنے کافر ہیں ان کے خلاف جہاد کرنا چاہیے، کیونکہ کافروں کو امارت، حکمرانی یہ حاصل ہی نہیں، حاصل ہی مسلمانوں کو ہے. یہ گمراہی کی چیزیں ہیں جو اس آیت سے وہ ثابت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے کہنے کا مقصد اس واقعے کے متعلق بھی ہے کہ تم میں سے جو امیر تھا اس کی اطاعت ہونی چاہیے تھی، اور یا اللہ تعالیٰ کا مقصد اور فرمانا یہ بھی ہے کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کی جس کو جو امیر ہے تم میں سے، یعنی جس انسان کو بھی ان چیزوں کا تجربہ ہے، جو اہل ہے اس کا، جو اختیار والا ہے، اس کی اطاعت کرو. اس لیے فقہا نے اس کے ضمن میں جو ایک جزیہ لکھا ہے بڑی کتابوں میں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کافر امیر ہو، یہ بات سوچنے کی ہے، یہ جتنے غیر مسلم ممالک ہیں سب کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر کافر امیر ہو اور مباح کاموں کا حکم دے تو اس کی پابندی ضروری، جائز کام. مثلا امیر ہے، کافر ہے، اور اس نے حکم دے دیا کہ اس شہر میں کہیں بھی روڈ پہ تھوکا نہیں جائے گا، اس شہر میں کہیں بھی لوگ سگریٹ ایسے نہیں پئیں گے جیسے پبلک پلیسز ہوتی ہیں، تو اس کی بات مانی جانی ضروری ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اس کی اطاعت نہ کی جائے، بلکہ اس کی اطاعت کی جائے گی، کیونکہ نفاذ جو احکامات ہیں، جو قانون ہے، اس کا نفاذ اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے اختیار میں ہے. جتنے بھی مباح کام ہیں اس میں اس کی اطاعت کی جائے گی، اور شرعی احکامات اگر اس کے خلاف چلتا ہے تو پھر اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی. مثلاً وہ یہ پابندی لگا دے
کہ نماز نہ پڑھو، تو پھر تو کوئی نہیں مانے گا، پھر تو کوشش کریں گے نماز جیسے پڑھنی ہے ویسے پڑھیں گے۔ وہ کوئی ایسا حکم دے دے جو شریعت سے براہ راست ٹکراتا ہو تو وہاں تو مسلمانوں کو اختیار ہے کہ مناسب رویہ اختیار کریں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امیر اور حاکم وقت اور کافروں کی مملکت میں مسلمان رہتے ہوں تو وہ جو کام جائز ہونے کے درجے کے ہیں، جو مسلمانوں میں بھی جائز ہیں کافروں میں بھی جائز ہیں، اس میں بھی کافر کی اطاعت ضروری ہے، کافر کی معصیت اور کافر کے خلاف اس میں کرنا کافر حکمرانوں کے یہ جائز نہیں۔ اس لیے آپ دیکھیے کتنی ہی چیزیں جس کے لیے وہ سائنس لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہاں یہ کام کرنا ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے ہوتے ہیں، کیوں خام خواہ اس کے خلاف کیا جائے؟ سائن لگا ہوا ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ گاڑی مت روکیے، کیوں روکا جائے؟ بہت سے ایسے لاپرواہ ہوتے ہیں کہ ان جائز کاموں میں بھی یہ کہہ کے مخالفت کرتے ہیں کہ جی یہ تو کافر ہیں، کافروں کا ملک ہے، اس میں کون سی پابندی ہے؟ انہیں نہیں معلوم اس آیت کے خلاف بات جاتی ہے کہ مسلمانوں کے جہاں بھی رہنے کے احکامات ہیں وہاں جو بھی امیر ہے ان کا، اگر وہ شریعت سے براہ راست کوئی حکم ٹکراؤ کا نہیں ہو رہا اس کی اطاعت ضروری ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ لکھی ہے، تیسری بات بلکہ انہوں نے یہ لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کی جو تم میں سے حکمران مقرر کیے گئے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اولی الامر میں اگر لوگ جمع ہو کر یہ فیصلہ کر لیں کہ شریعت کے سارے معاملات میں ہم فلاں شخص کی بات مانیں گے تو اس انسان کے خلاف چلنا جائز نہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو مسلمانوں نے کی تھی، اور مسلمانوں نے بہت اچھی بات کی، ہندوستان میں امارت شرعیہ انہوں نے قائم کر دی، اور امارات شرعیہ جو تھی مولانا سجاد صاحب تھے، وہ امیر شریعت تھے، اسی طرح پٹنہ اور بہار میں لوگوں نے امیر شریعت ایک کے بعد دوسرے کو منتخب کیا۔ یہ مسلمانوں کی چیزیں بہت اچھی تھیں اور اب بھی ہیں کہ وہ اپنے نجی معاملات میں جس کو بھی اپنا امیر مقرر کر لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ انڈیا میں کورٹس میں جائیں وہ جاتے ہیں اس میں اور اپنا فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ کئی چیزیں ہم نے ان کی رسالوں میں پڑھی کہ فلاں ابن فلاں اس کے خلاف فلاں نے دعویٰ کیا ہے اور طلاق کا مقدمہ ہے، نکاح کا ہے، وراثت کا ہے، فلاں چیز کا ہے، اور وہ ہمارے پاس آئیں اور شرعی نظام کے تحت ہم انہیں اس کا حل بتائیں گے۔ یہ ہر جگہ ہونا چاہیے تھا، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہندوستان میں آہستہ آہستہ وہ کم ہوتا جا رہا ہے، اور ہمارے ہاں ایک مرتبہ قائم کرنے کی کوشش کی تھی علماء نے کرنے کی، مگر عوام نے اس کا جواب ہی نہیں دیا، لوگوں نے اس بات کو مانا ہی نہیں، اس لیے کہ ہمارے ہاں سماج اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ شریعت کے احکامات کی وہ پابندی کریں۔ جس کے بھی خلاف فیصلہ ہوگا وہ یہ تھوڑا ہی کہتا ہے کہ شریعت کا حکم میرے خلاف، وہ کہتا ہے جی انہوں نے میرے خلاف فیصلہ کر دیا، اور پھر اس سے بھی بڑھ کے یہ کہ جی انہوں نے رشوت لے لی ہوگی، دوسری پارٹی سے پیسے لے لیے اس لیے ہمارے خلاف فیصلہ ہو گیا۔ یہ چیزیں جو تھی نا یہ ہمارے ہاں اٹھیں اور بری طرح سے وہ نظام ناکام ہوا جسے بعض علماء نے چلانے کی کوشش کی تھی۔ البتہ ہندوستان میں جہاں بھی قائم ہے بہت اچھا ہے، لیکن کاش کہ ہندوستان کے مسلمان اتنے پڑھے لکھے ہوتے کہ اس نظام کو پورے ملک میں پھیلا لیتے۔ یہ جتنے بھی ہمارے مقدمے ہیں بجائے اس کے کہ ہم کورٹس میں جائیں، ہم امارات شرعیہ قائم کر لیں گے اور اس میں جا کر اپنے فیصلے ہم خود کروا لیا کریں گے، اور حکومت سے اگر پورے ملک میں نظام ہوتا تو حکومت کو بھی مجبور کر سکتے تھے کہ ہمارے ہاں یہ جو چیزیں ہیں اس کو آپ ایک قانونی درجہ دیں جو ہمارے علماء کہتے ہیں، اور اس کو وہاں سے بھی امپلیمنٹیشن حکومت کی طرف سے بھی ہونی چاہیے۔ لیکن ظاہر ہے کہ علم کی کمی ہے، پھر اور بھی جو بھی اس کے اسباب اور ذرائع ہوں اس سے بحث نہیں، مگر یہ کہ مسلمانوں نے اس نظام کو چلنے ہی نہیں دیا، جبکہ پچھلے زمانوں میں یہ نظام بعض جگہوں پہ بڑے اچھے طریقے سے چلتے رہے۔ قربانی ہے، تعلیم کا نظام ہے، بہت سی چیزیں ہیں، اور مسلمانوں کے سامنے اب بہت بڑی مثال یہودیوں کی ہے کہ یہودی اب بھی اپنے بہت سے نظام خود اپنے ہی ہاتھ میں رکھتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں، چیزیں بتاتے ہیں گورنمنٹ کو، اور گورنمنٹ پھر ان چیزوں کو ویسے ہی نافذ کر دیتی ہے جیسے یہودی ان کے مذہبی رہنما کہتے ہیں۔
تو اس لیے ایک اولی الامر کی کا کانسیپٹ اسلام میں یہ بھی ہے کہ اگر کہیں ایسی صورتحال ہے کہ حکمرانی نہیں رہی ہے مسلمانوں کی، تو وہ آپس میں مل کے جسے اپنا امیر مقرر کر لیتے ہیں ان کے فیصلوں کی وہ اتباع کرے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اور اگر اس میں جھگڑا پڑ جائے، تنازع ہو جائے، فرض کر لیجئے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مانتے، کچھ کہتے ہیں اس کو مانتے ہیں، آپس میں لڑ پڑے۔ دوسری صورت، جنہوں نے فیصلہ کیا ہے، امیر جو ہے امیر شرعیت جو ہیں وہ، جنہوں نے علماء نے فیصلہ کیا ہے وہ، اور کوئی پارٹی، ان دونوں کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی ہم نے اپنا مسئلہ اس عدالت میں پیش کیا ہے اور یہاں علماء نے ہمارے متعلق جو فیصلہ لکھا ہے یہ شرعاً درست نہیں ہے، اور اس کے لیے فلاں فلاں مفتی جو ہیں ہم ان کو کہتے ہیں وہ اس فیصلے پہ نظر ثانی کریں۔ یہ دوسرا طریقہ۔ تیسرا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں یہ مراد ہو، اللہ تعالیٰ کے مفسرین فرماتے ہیں کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اور کسی معاملے میں حکمران اور تم دونوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے کہ حکمران کوئی قانون نافذ کرتے ہیں اور پبلک یہ کہتی ہے کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کام کو لوٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ دیکھا آپ نے، پہلے 3 تھے اب 2 رہ گئے۔ پہلے اطاعت اللہ کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اولی الامر کی، اور یہاں دوبارہ جو کہا ہے تو فرمایا ہے کہ جب جھگڑا ہو جائے تو پھر اس کام کو اللہ کی طرف لوٹاؤ، اس فیصلے کو، اس مقدمے کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ یہاں حکمرانوں کا ذکر نہیں کیا۔ تو اس سے مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں مراد ہی یہ ہے کہ تمہارا اور حکمرانوں کا جب جھگڑا ہو جائے اور حکومت و اسلامی، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دو۔ تو اللہ تعالی کی طرف لوٹانے کا مقصد تو صاف پتہ چل گیا کہ قرآن پاک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹانے کا مطلب بھی صاف پتہ چلا کہ وہ حدیث ہے۔ دیکھا، اس لیے جو لوگ حدیث کی قانونی حیثیت کو نہیں مانتے اور اس کے لیگلی اتھارٹی ہونے کے قائل نہیں ہیں، وہ اس آیت پر غور کریں کہ یہ تو حکم قیامت تک ہے نا۔ اب جب بھی مسلمانوں کا کبھی بھی اپنے حکمرانوں سے جھگڑا ہوگا تو اللہ تو یہ کہتا ہے کہ اس کو لوٹاؤ اللہ تعالی کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یوں کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو نہیں رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر حدیث کی طرف لوٹانا پڑے گا۔ تو حدیث کی قانونی حیثیت خود اسی سے ثابت ہوتی ہے کہ حدیث حجت ہے۔ اگر نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ نہ کہتے کہ ادھر لوٹاؤ۔ 2 باتیں۔ تیسری چیز اس آیت سے یہ پتا چلی کہ اولی الامر کا تذکرہ اللہ نے دوبارہ نہیں فرمایا۔ تو دنیا کے جتنے بھی کام ہیں ظاہر ہے کہ سب قانونی حیثیت سے ہوتے ہیں۔ ایک سوئی سے لے کے حکمران کی کرسی تک سب چیزوں میں جھگڑا ہو سکتا ہے نا، کہ کیا کام کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اور رشتے میں شوہر اور بیوی کے رشتے سے لے کر ماں اور بیٹے تک کے رشتے میں، باپ اور بیٹا نسب تک کے رشتے میں جھگڑا ہو سکتا ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس چیز کے متعلق ایک فتنہ نہ اٹھاؤ یا یہ کہ کوئی جھگڑا نہ پیدا ہوا، ہوتے رہتے ہیں انسانی زندگی میں یہ سب چیزیں۔ تو کون ہے فائنل اتھارٹی؟ کون ہے جو فیصلہ کرے؟ اللہ نے بتایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس لیے کہ وہ حکمران ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ وہ معصوم ہیں، وہ ظلم کر ہی نہیں سکتے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ باللہ ظلم کرنے لگ جائیں تو پھر ان کی حیثیت نہیں رہتی۔ اسی لیے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام حدیث اب ہم سمجھتے ہیں، اس حدیث پر بحث کی جائے گی کہ راوی اس کے ٹھیک تھے نہیں ٹھیک تھے، اس حدیث سے کیا پتا چلتا ہے کہ امت نے پہلے کیا سمجھا ہے، ہم اس سے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن سرے سے حدیث کا انکار کر دیا جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ تو معصومیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت ہوئی اور اللہ کی حکمرانی
اور اس سے پتا چلتا ہے کہ تیسری چیز کوئی نہیں ہے، معصومیت ختم ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور یہ آیت بتاتی ہے ان لوگوں پر زد اس کی جا کر پڑتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی 12 اماموں کے قائل ہیں کہ وہ معصوم تھے، اور وہ معصومیت اتنی بڑھا دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب بھی کہ کوئی سفر پہ جا رہا ہے اور اسے امام ضامن باندھ دیا۔ یہ سمجھتے اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں باندھتے؟ اب بہت جگہ باندھتے ہیں نا۔ اس کا مطلب اہل تشریح کے ہاں یہ تھا کہ امام غائب جو آخری مرتبہ غار میں گم ہو گئے تھے اور قرب قیامت میں وہ آئیں گے اور ہر وقت اس دنیا میں ساتھ ہیں، دیکھ رہے ہیں ساری چیزوں کو، ان کے سپرد کرتے ہیں، وہ ضامن ہیں اس چیز کے کہ تمہیں سفر کے بعد واپس لوٹا کے گھر امن اطمینان سے لائیں۔ یہ ہے نظریہ امام ضامن کا کہ امام جو ہیں وہ گارنٹی دیتے ہیں، ضمانت دیتے ہیں اس کی کہ تم جو سفر میں جا رہے ہو تو بخیر و خوبی واپس آؤ گے۔ یہ ہے امام ضامن۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے گھرانے نے جس کی شدید مخالفت کی نا، اور انہوں نے کہا کہ یہ شرکیہ رسومات میں سے ہے، کبھی مت باندھو اور ختم کرو، تو وہ زمانہ تھا جس زمانے میں یعنی یہ کہنا اپنے آپ کو آگ میں ڈالنے کے مترادف تھا، مگر انہوں نے کہی بات، انہوں نے کہا یہ امام ضامن کچھ نہیں ہے، اللہ ہی ضامن ہے، اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے، وہ چاہے گا تو صحیح سلامت آؤ گے، اور اگر اس کا فیصلہ یہ ہوا کہ راستے میں کہیں روح نکل جائے تو کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ امام ضامن۔ اسی طرح اپنے اماموں کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا لیاذ باللہ کہ وہ معصوم تھے، حتیٰ کہ اپنے مشائخ کے متعلق بعض لوگوں میں بڑا غلو ہو جاتا ہے، یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ معصوم ہیں بہت خطرناک بات ہے۔ کفر اور شرک فی النبوت کے ساتھ اس کے ڈانڈے جا ملتے ہیں۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہستی تھے جو معصوم ہیں، اور ان کے بعد ہر آدمی کا کلام امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے تھے اس پہ عمل بھی کیا جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے، سوائے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے کسی نے آ کے کوئی مسئلہ پوچھا اور اسے کہا حضرت آپ نے یہ فتویٰ دیا تھا اور وہ فتویٰ غلط ہو گیا، تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے جو جملہ کہا نا، کمال کی بات انہوں نے کی۔ انہوں نے کہا دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس کا فتویٰ صحیح اور غلط دونوں اس میں چانسز نہ ہوں، سوائے اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ یہ ہمیشہ سچ کہتے تھے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، باقی امت میں کوئی بھی معصوم نہیں۔ امام ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد رحمہ اللہ ایک مسئلے پہ 4 آدمی 4 فتوے دیتے ہیں، اجتہاد کرتے ہیں، اور چاروں میں سے کسی ایک کی بات ہی صحیح ہو سکتی ہے نا، چاروں کی تو صحیح نہیں ہو سکتی۔ مثلا کوئی مسئلہ لے لیں، یہ جو ابھی گزرا تھا کہ والد کے ناجائز تعلقات کسی خاتون سے قائم ہو جائیں، بیٹا اس سے نکاح کر سکتا ہے، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں ہو سکتا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے، تو ایک ہی آدمی حق پہ ہوگا، دونوں نے اجتہاد کیا، اور اجتہاد ایسے مسائل ہیں جس پہ 5-5 6-6 قول ملیں گے اجتہاد کے، تو ایک ہی سچا ہوگا نا، باقی لوگ تو ٹھیک نہیں۔ ہم کہتے ہیں سب نے محنت کر کے اجتہاد کیا، قیامت میں اللہ ان کے اجتہاد کے اختلافات کو نہیں کھولے گا، سب صحیح، جس نے جو کچھ کیا ہے خدا کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھ کے کیا ہے، اگر وہ صحیح نتیجے پہ پہنچا ہے تو اسے دوہرا اجر ہے، اپنی محنت کا بھی اور یہ انعام بھی کہ صحیح نتیجے پہ پہنچا، اور اگر اس انسان سے خطا ہو گئی ہے تو وہ اجتہادی خطا ہے، انسان تھا نا، ایک ثواب ملے گا اس کو محنت کا، البتہ وہ ثواب نہیں ملے گا کہ اس فیصلے تک پہنچ گیا جو اللہ کا فیصلہ ہے۔ ایک آیت آ رہی ہے آگے سورہ نساء میں، اس پہ انشاءاللہ کچھ تفصیل سے بات کریں گے، کل پرسوں وہ آیت آ جائے گی۔ اس کو فی الحال اتنا یہاں روک لیتے ہیں اس بحث کو، اور
اس کا خلاصہ یہ عرض کر دیتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، بس اس لیے اجتہادی خطا نبی سے ہو اللہ فوراً وہی نازل کر دیتے ہیں کہ نہ، یہ بات نہیں کرنی، کیونکہ ان کا اجتہادی خطا پر قائم رہنا امت کے لیے تو وہ سنت بن جائے گی۔ اور امام ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد تو چھوٹے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اگر اجتہاد میں غلطی ہو جائے تو اللہ کوئی وحی تو نازل نہیں کرے گا، نہ، اس لیے کہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ اسی وجہ سے ہم کسی شخص کے لیے ماننے کو تیار نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ معصوم ہو۔ ہر آدمی سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، ہاں البتہ یہ ہے کہ جس پہ اچھائیوں کا غلبہ ہے ہم اسے اچھا ہی کہیں گے، جس پہ برائیوں کا غلبہ ہے ضرورت کے وقت ہم اسے برا کہیں گے، وگرنہ کسی کو برا کہنے سے کون سا ثواب ہے۔ کسی نے پوچھا ایک بزرگ سے کہ یزید پہ لعنت جائز ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا ہے تو جائز، میرا مسلک یہ ہے، لیکن کیا کرو گے یزید پہ لعنت کر کے؟ اس سے بہتر ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنی دیر درود شریف پڑھا کرو۔ تو بات یہی ہے، اس لیے اجتہاد میں جو خطا ہوتی ہے اگر وہ اہل ہے اور محنت اس نے کی ہے اسے ثواب ملے گا۔ اللہ نے فرمایا ہے جب تم میں کیا ہو جائے، کسی بات پر جھگڑا ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاؤ، اس لیے کہ اللہ تو شہنشاہ ہے، حقیقی بادشاہ ہے، اور اولی الامر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، اور ان کے علاوہ کوئی معصوم ہے ہی نہیں، لہذا ادھر لوٹایا جائے گا۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے بس تمہارے لیے حرف آخر ہونا چاہیے، جو انہوں نے کہہ دیا ہے بس اسے مان جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو حق حاصل ہے، تم اس کے بندے ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حق حاصل ہے کیونکہ وہ آخری معصوم ہستی تھی اور تم ان کے امتی ہو۔ ذالک خیر، یہ بہت اچھی چیز ہے، جلدی فیصلہ ہو جائے گا، خیر کی چیز ہے، صحیح فیصلے پہ پہنچ جاؤ گے۔ وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا، اور دیکھو پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک تو تمہیں کریڈٹ یہ ملا، اور دوسرا یعنی جلدی فیصلہ ہو جانے کا، اور دوسری یہ کہ بہتر تحقیق ہو جائے گی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ اب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر اجتہاد ہے ان دونوں چیزوں کی روشنی میں، پھر مجتہد نے جو اجتہاد کیا ہے اس اجتہاد کو مانو۔ یہ چیزیں اجتہاد پہ اور اجتہادی اختلافات پہ اللہ کرے کچھ خدا توفیق دے۔ ہاں آپ سے دو تین باتیں اسی صورت میں آتی آئے کل پرسوں عرض کریں گے کہ اجتہادی اختلافات کی انشاءاللہ عرض کریں گے کہ حقیقت کیا ہے، اور اجتہادی اختلافات آخر مسلمانوں میں ہوئے کیوں، اور اس کا کریڈٹ کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اللہ نے کتنی بڑی رحمت رکھی ہے۔ اور یہ کہ یہ فرقے نہیں ہیں چار، جن لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ ان چاروں نے امت کو بانٹ دیا ہے، یہ وہ اختلاف ہی نہیں ہے جو امت میں بٹوارا ہوا، اور یہ اختلاف ہے ہی نہیں جو زحمت ہوئی ہو، خدا کا شکر ہے، احسان ہے، اور جو انشاءاللہ اس کی تشریح آپ سے عرض کریں گے۔ امید ہے آخر پہ آپ بھی یہی کہیں گے کہ خدا کا شکر ہے اللہ نے یہ احسان کیا اس امت پہ کہ 4 اسکول آف تھاٹس دے دیے کہ ان میں سے جس پہ بھی عمل کر لو گے دین سے نہیں نکلو گے۔ تو یہاں فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ معصوم ہے، اس لیے تمہارا حکمرانوں کا یا تمہارے علماء کا، یہ تفسیریں کی گئی نا، یا تمہارا اور وہ اتھارٹیز جو قانون تم پر نافذ کر رہی ہیں وہ، ان سب کا جھگڑا ہو جائے تو تم پھر رجوع کرو اللہ کی طرف، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ان سے پوچھو کہ کیا کرنا ہے۔ الم تر الی الذین یزعمون، آپ نے غور نہیں فرمایا؟ یہ دیکھا پھر آ گیا نا الم تر، قرآن ایسا انداز لاتا ہے یعنی بہت عجیب بات ہوگی، تم لوگوں نے غور نہیں کیا؟ یہ الفاظ آتے ہی اس لیے کہ لوگوں کو متوجہ کیا جائے۔ واقعہ یہ ہوا کہ مدینہ منورہ میں ایک زمین کے ٹکڑے پر جھگڑا ہو گیا، ایک مسلمان کا جو کہ منافق تھا ایک یہودی کے ساتھ، اور منافق کا نام تھا بشر، اور بشر نے
یہ دعویٰ کیا کہ یہ زمین میری ہے، اور اس کے مقابلے میں یہودی تھا، وہ کہتا رہا کہ یہ زمین میری ہے، یہ ٹکڑا میرا ہے۔ جب لڑائی اور یہ چیزیں ہوئیں، آپس میں دونوں کے اختلافات ہوئے، تو یہ جو منافق تھا اس نے کہا چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل کے فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ نہ یہودی نے کہا، یہودی نے کہا، کیونکہ یہودی جانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ جھوٹ بولیں گے اور نہ رشوت لیں گے۔ منافق نے کہا کہ بجائے اس کے کہ تم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، چلتے ہیں کعب ابن اشرف جو تمہارا سردار ہے اس سے فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ اور کعب ابن اشرف خوب کھاتا تھا پیسے رشوت کے۔ یہ جو کتاب ہے حدیث وفا، اس میں کعب ابن اشرف کا تذکرہ ہے، وہاں پڑھ لیجئے گا یہ کیسا آدمی۔ تو اس نے کہا عجیب بات ہے، یہودی نے کہا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دیتا ہوں کہ ادھر چلو، اور تم مجھے میرے سردار کی طرف لے جاتے ہو، آخر اس میں مسئلہ کیا ہے، تمہاری کیا مصلحت ہے؟ تو اب یہ کلمہ تو بظاہر پڑھے ہوئے تھا، بشر جو منافق تھا شرمندہ ہوا چلا گیا۔ جب پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ نے دونوں کے دلائل سنے اور یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ زمین اس کی ہے۔